سن 61 ہجری 10 محرم الحرام عاشورے کے دن حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے خاندان کے دیگر افراد اور آپ کے رفقا نے، آپ کے خادمین نے شہادت کا جام نوش کیا۔ یزیدیوں نے کربلا کے میدان میں جو ظلم کی بدترین داستان رقم کی، تو ظلم کا سلسلہ صرف مقام کربلا تک محدود نہ رہا، بلکہ یہ آگے بھی بڑھا اور مدینہ منورہ اور اسی کے ساتھ مکہ مکرمہ کی بھی حرمتوں کو معاذ اللہ اس بدترین لشکر نے پامال کیا۔ یزید کی یہ کوشش تھی کہ اہل مدینہ اور اسی طرح حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جو مسلمانوں کے بڑے بڑے نام تھے، ان کے حوالے سے یزید کی کوشش تھی کہ کسی طرح یہ یزید کی بیعت کر لیں تاکہ اس کی ناجائز خلافت جو ہے اس کے جواز پر یہ دلیل بن سکے۔ لہٰذا اس نے بہت سی کوششیں کی۔ صدر الافاضل مفتی نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سوانح کربلا کے اختتام پر مزید کربلا کے بعد کے واقعات کو ذکر کیا، اور ایک بہت بڑا سانحہ جس کو واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، اس کی تفصیل صدر الافاضل نے یوں بیان کی ہے کہ یزید کی طرف سے مسلم بن عقبہ نامی شخص کو 12,000 یا 20,000 کا لشکر دے کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ اتنا بڑا یہ لشکر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا۔ ان کا مقصد کیا تھا کہ اہل مدینہ کو اس بات پر مجبور کیا جائے کہ وہ یزید کی بیعت کر لیں۔ جب یہ لشکر جرار، اتنا بڑا لشکر مدینہ منورہ پہنچتا ہے اور جب ان کو وہاں مایوسی کا سامنا ہوتا ہے، تو پھر اس یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ جیسی پاک اور مقدس سرزمین پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا۔ اور کتابوں میں تحریر ہے، صدر الافاضل نے بھی سوانح کربلا میں ذکر کیا کہ اس یزیدی لشکر نے واقعہ حرہ میں مدینہ منورہ کی سرزمین پر تقریباً 700 صحابہ کرام کو شہید کیا۔ 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، اور اسی پر اکتفا نہ کیا، صحابہ کرام کے علاوہ جو مدینہ کے عام باشندے تھے، عام رہائشی تھے، ان کو بھی قتل کیا، اور تقریباً 10,000 سے زیادہ مسلمانوں کو مدینہ منورہ کی مقدس سرزمین پر معاذ اللہ شہید کیا گیا۔ اب شہید کرنے اور قتل کرنے کے معاملے تک ہی یہ ظلم محدود نہ رہا، بلکہ یہ ظلم آگے بڑھتا ہے، اور اس ظالم لشکر نے مدینہ منورہ میں لوٹ مار مچا دی، اور شریعت کے منع کردہ، حرام کردہ کئی ناجائز کاموں کو انہوں نے مدینہ منورہ میں معاذ اللہ ان دنوں میں روا رکھا۔ اور تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں وہ تفصیل سے واقعات لکھے ہیں، ایسی شرمناک حرکتیں اور معاملات جن کو لفظوں میں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ پھر مدینہ منورہ میں اس یزیدی لشکر نے ایک اور ظلم ڈھایا کہ وہ مسجد نبوی جہاں نبی کریم علیہ السلام خود جلوہ فرما ہوتے، صحابہ کرام کو نماز پڑھاتے، اور جس مسجد نبوی میں نبی کریم علیہ السلام کا مزار پر انوار ہے، تو اس مسجد کی اس لشکر نے بے ادبی کی۔ معاذ اللہ مسجد نبوی کے ستونوں کے ساتھ اپنے گھوڑے باندھے، اور وہاں پر ان گھوڑوں نے معاذ اللہ پلیدی کی، اور اس طرح وہ مقدس مقام تھا، اس کی حرمت کو معاذ اللہ پامال کیا گیا۔ اور تقریباً 3 دن تک، جب تک یزیدی لشکر مدینہ منورہ میں رہا، انہوں نے مسجد نبوی میں نماز نہ ہونے دی۔ اذان و اقامت کا سلسلہ رک گیا۔ ایک شخصیت تھے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ مجنون بن کر مسجد نبوی میں موجود تھے، ان کے علاوہ مسجد میں کوئی نہ تھا۔ اب یہ جو اتنا بڑا ظلم انہوں نے مسجد نبوی میں ڈھایا اور مدینہ منورہ میں شہادت کا اتنا بڑا بازار گرم کیا، تو ایک شخصیت جو کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی رسول حضرت حنظلہ کے صاحبزادے ہیں، حضرت عبداللہ بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ فرماتے ہیں کہ یزیدیوں کے ناشائستہ حرکات اس حد پر پہنچے ہیں کہ ہمیں اندیشہ ہونے لگا کہ ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کہیں آسمان سے پتھر نہ برسیں۔ یعنی اتنا انہوں نے یہاں پر ظلم کیا، اور تقریباً 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز باقاعدہ جماعت کے ساتھ نہ ہو سکی۔ یہ جو واقعہ ہے، یعنی کہ کربلا کے بعد یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ میں 700 صحابہ کرام کو شہید کیا، 10,000 کے قریب اہل مدینہ کو شہید کیا، لوٹ مار کی، وہاں پر بہت سارے ناجائز کاموں کا ارتکاب کیا، ان کو روا رکھا، مسجد نبوی کی بے حرمتی کی، اور مسجد نبوی میں باقاعدہ جماعت کے ساتھ نماز نہ ہونے دی، اتنے بہت سارے مظالم ڈھائے۔ اس واقعے کو تاریخ کی کتابوں میں واقعہ حرہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ حرہ کیا ہے؟
تو علماء کرام نے ذکر کیا کہ مدینہ منورہ کی مشرقی جانب ایک مقام ہے، ایک جگہ ہے، اس کو حرہ کہا جاتا ہے۔ تو اس جگہ کی نسبت سے اس واقعے کو واقعہ حرہ کہا جاتا ہے۔ پھر یزیدی لشکر نے مدینہ منورہ کے بعد مکۃ المکرمہ جیسی پاک سرزمین کی طرف رخ کیا، اور وہاں پر حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول موجود تھے، اور یزید کی راہ میں وہ بہت بڑی رکاوٹ تھے۔ تو معاذ اللہ ان کو شہید کرنے کے لیے یزیدی لشکر مکہ پاک میں پہنچتا ہے، اور تقریباً 1 مہینے تک حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا محاصرہ کیا جاتا ہے، لیکن اس محاصرے کے بعد بھی یزیدی لشکر حضرت سیدنا عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے میں ناکام ٹھہرتا ہے۔ اب جب 1 مہینہ گزر گیا تو انہوں نے معاذ اللہ جو رب تبارک و تعالیٰ کا مقدس گھر ہے، بیت اللہ ہے، ساری دنیا جس بیت اللہ کا طواف کرتی ہے، جس کے دیدار کو ترستی ہے، اور ہر مسلمان کی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میں خانہ کعبہ کی زیارت کروں، اس کا طواف کروں اور اس کے برکات حاصل کروں، لیکن یہ یزیدی قافلہ، یزیدی لشکر جو بظاہر اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، لیکن معاذ اللہ یہ دنیا کی محبت میں اور دنیا کے لالچ میں اس قدر آگے بڑھ گئے کہ اہل بیت پر بھی انہوں نے ظلم کیا، نبی کریم علیہ السلام کی آل کو شہید کیا، اہل مدینہ کے ساتھ ظلم کیا، اور پھر مکہ پاک میں آ کر انہوں نے مسجد حرام کے تقدس کو بھی برقرار نہ رہنے دیا، معاذ اللہ اپنے طور پر اس کو معاذ اللہ پامال کرنے کی کوشش کی۔ لیکن وہ تو عزتوں والا گھر ہے، اللہ تبارک و تعالی ہر آن مسجد حرام اور خانہ کعبہ کی عزتوں میں، برکتوں میں، انوار میں اور اضافہ فرما رہا ہے، لیکن یزیدی لشکر نے اپنے نامہ اعمال کو مزید سیاہ کرنے کے لیے وہاں پر بھی ظلم اور جبریت اور بہت بڑے جس کو کہیں ظلم کی داستان رقم کی، اور بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو تاریخ کی کتابوں میں ذکر کیا گیا۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ذکر کی گئی ہے کہ منجنیق ایک بہت بڑی مشین ہوتی تھی، ایک آلہ ہوتا تھا جس کے ذریعے بھاری پتھروں کو دور کی جانب پھینکا جاتا تھا، یعنی گویا کہ وہ توپ کی طرح ہوتے تھے، اور اس میں بڑے بڑے پتھر ڈال کر منجنیق کے ذریعے اس کو زور سے پھینکا جاتا تھا، اور جہاں وہ پتھر جاتا تھا وہاں تباہی ہوتی تھی۔ تو اس یزیدی لشکر نے، ان بدبخت افراد نے کیا کیا کہ منجنیق کے ذریعے بیت اللہ پر سنگ باری کی، معاذ اللہ خانہ کعبہ کی عمارت پر منجنیق کے ذریعے انہوں نے پتھر برسائے، اتنے پتھر برسائے، اتنی سنگ باری کی کہ پتھر کے ساتھ ٹکرانے کی وجہ سے جو حرارت پیدا ہوتی ہے، کیونکہ خانہ کعبہ بھی پتھروں سے تعمیر کردہ ایک عمارت ہے، تو اس کے اوپر جب پتھر لگے تو پتھر کی رگڑ سے حرارت پیدا ہوئی، اور خانہ کعبہ میں معاذ اللہ آگ لگ گئی، اور خانہ کعبہ کا جو غلاف تھا معاذ اللہ وہ بھی اس آگ کی نظر ہو گیا، خانہ کعبہ کی جو چھت تھی وہ بھی اس آگ کی نظر ہوئی، اور حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ نبینا علیہ صلاۃ والسلام کی فدیے میں جنتی جو مینڈا آیا تھا، جو ذبح ہوا تھا، اس کے سینگ بطور تبرک اور یادگار خانہ کعبہ کی چھت پر موجود تھے، وہ سینگ بھی اس آگ کی نظر ہوئے۔ اور اس طرح معاذ اللہ مدینہ منورہ کے ساتھ ساتھ مکۃ المکرمہ میں بھی اس یزیدی لشکر نے مظالم کی داستان گویا کہ رقم کی، اور تاریخ میں اپنے نامہ اعمال کے ساتھ ساتھ تاریخ کے اوراق کو بھی سیاہ کیا۔ یہ واقعات جو ہیں بعض لوگ اس کا انکار بھی کرتے ہیں، لیکن تاریخ کی سیرت کی مستند کتابوں میں ان واقعات کو درج کیا گیا، اور اہل سنت کے بڑے بڑے ائمہ نے، بڑے بڑے علماء نے، محققین نے ان روایات کو ذکر کیا ہے، لہٰذا سرے سے ان واقعات کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتاوی رضویہ شریف کی 14ویں جلد میں جہاں یزید کا حکم بیان کیا، تو وہاں پر ضمناً واقعہ حرہ اور مدینہ منورہ میں جو ظلم یزیدی لشکر نے ڈھایا ان کا بھی امام علیہ سنت نے ذکر کیا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت کسی بھی بات کو بغیر تحقیق کے ذکر نہیں کرتے، اور علمی دنیا میں اور بالخصوص اہل سنت و جماعت میں امام احمد رضا خان ایک اتھارٹی ہیں، ایک دلیل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور الحمدللہ اہل سنت امام علیہ سنت کی تحقیق پر اعتماد کرتے ہیں۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت جیسی شخصیت نے یزید کے جب مظالم گنوانا چاہے تو واقع کربلا میں جو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے رفقا کو شہید کیا گیا، اور یزید کے لشکر نے جو بھی ظلم ڈھایا، اور ان شہداء کے شہید ہونے کے بعد ان کی معاذ اللہ لاشوں کی جو بے حرمتی کی گئی ان کو بھی ذکر کیا، اور واقعہ حرہ کے کچھ اقتباسات کو بھی، کچھ واقعات کو بھی مختصراً اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے فتاوی رضویہ میں ذکر کیا ہے۔ چنانچہ امام علیہ سنت یزید کی مذمت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ شک نہیں کہ یزید نے والی ملک ہو کر زمین میں فساد پھیلایا، حرمین طیبین
و خود کعبہ معظمہ و روضہ طیبہ کی سخت بے حرمتیاں کیں۔ یہ واقعہ حرہ کی طرف اشارہ ہے۔ مسجد کریم میں یعنی کہ مسجد نبوی میں گھوڑے باندھے، ان کی لید اور پیشاب منبر اطہر پر پڑے، معاذ اللہ۔ 3 دن مسجد نبوی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بے اذان و نماز رہی، یعنی 3 دن تک مسجد نبوی میں نماز نہ ہو سکی۔ مکہ و مدینہ و حجاز میں ہزاروں صحابہ و تابعین بے گناہ شہید کیے، کعبہ معظمہ پر پتھر پھینکے، غلاف شریف پھاڑا اور جلایا، معاذ اللہ۔ مدینہ طیبہ کی پاک دامن پارسائیں 3 شبانہ روز اپنے خبیث لشکر پر حلال کر دیں۔ یہ یزید کے سیاہ کارنامے ہیں۔ امام اہل سنت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مزید ذکر کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جگر پارے کو 3 دن بے آب و دانہ رکھ کر، یعنی بغیر غذا اور بغیر پانی کے بھوکا پیاسا حضرت امام حسین اور آپ کے صاحبزادوں کو رکھ کر مع ہمراہیوں کے تیغ ظلم سے پیاسا ذبح کیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے جو نواسے ہیں ان کو بے دردی کے ساتھ یزید کے لشکر نے معاذ اللہ شہید کیا، اور یزید کو بعد میں پتہ چلا اور یزید نے اس یزیدی لشکر سے کوئی انتقام نہ لیا، ان کو کوئی سزا نہ دی، لہٰذا یزید کو بالکل بری نہیں کیا جا سکتا۔ یزید کے کہنے پر ہی یہ لشکر آیا تھا۔ ابن زیاد کو ہر طرح کا اختیار دینے والا یہ یزید ہی تھا، اور حضرت سیدنا نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے کے گورنر تھے، ان کو معزول کرنے والا اور ان کی جگہ ایک بدبخت کو، عبید اللہ ابن زیاد کو مقرر کرنے والا یہ یزید ہی تھا۔ اور بعد میں جب یہ سب کچھ ہو چکا اور یزید تک یہ ساری خبر پہنچی اور شہداء کا سارا معاملہ اس تک پہنچا، تو اس نے ان افراد کو، ان بدبختوں کو نہ معزول کیا، نہ سزا دی، نہ ان کو برا کہا، لہٰذا یزید پر پوری ذمہ داری آتی ہے۔ تو اعلیٰ حضرت امام علیہ سنت نے مزید بھی یزید کے مظالم کو ذکر کر کے فرمایا کہ ملعون ہے وہ جو ان ملعون حرکات کو فسق و فجور نہ جانے، یعنی یہ جتنے بھی کام ہیں یہ کبیرہ گناہ ہیں، یہ فسق ہیں، یہ فجور ہیں، یہ اللہ پاک کے غضب کو ابھارنے والے معاملے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یزیدیوں کے اس برے کردار سے عبرت حاصل کرنے اور ان مظالم سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے نیک بندوں کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔